یہ بھائی کیا ہے؟ ہاں جی، آپ سب پیتے ہیں؟ سب پیتے ہیں؟ میں نے سنا زمزم بھی ہے اس میں آب زمزم؟ تو پیتے تو آپ ایسے شوق سے ہیں جیسے اس میں آب زمزم ہے۔ اس میں ہمارے فلسطینی بچوں کا خون ہے، اور آپ کے منہ کو جب یہ لگتی ہے آپ کو وہ تڑپتے لاشیں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ ایک نہیں ہزاروں اسرائیلی مصنوعات ہیں جس کے بارے میں ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسرائیلی فوڈ چین کے اشتراک سے کرکٹ میچ کروایا گیا، وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ جو کروانے والے تھے وہ تو تھے ہی بے غیرت، لیکن جو دیکھنے والے تھے انہوں نے بھی بے غیرتی کی حد کی۔ رمضان مبارک کی راتوں میں سکرینیں لگا کر جنہوں نے یہ میچ دیکھے وہ سوچیں وہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے، اور ان کا فلسطینیوں سے رشتہ کیا ہے، ہمارا فلسطینیوں سے رشتہ کیا ہے؟ نعرہ تو ہم لگا دیتے ہیں کہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن کیا آپ یہ ایک گندا پانی بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے فلسطین کی خاطر؟ اس کی آمدنی سے گولہ بارود برسایا جا رہا ہے میرے فلسطینی بچوں پر، وہاں کی ماؤں پر، وہاں کی بہنوں پر، وہاں کے بزرگوں پر۔ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ مسلمان حکمران تو بے حمیت، بے شرم، بے غیرت ہے ہی، لیکن عوام ان سے بھی 2 قدم آگے جا چکی ہے۔ کیا آپ کو اس کا متبادل کچھ نہیں ملتا کہ ہمارے وطن کا بنا ہوا ہو یا کسی اور کمپنی کا بنا ہوا ہو جو اسرائیلی نہ ہو، تو آپ وہ نہیں پی سکتے کیا؟ کیا اگر آپ یہ نہیں پئیں گے تو آپ زندہ نہیں رہیں گے کیا؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ ساری وجوہات سے ہٹ کر صرف اس کو دیکھا جائے، اس کی پیداوار کو اور اس کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو یہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ہماری قوم جو ہے دھڑا دھڑ دن رات ایسے پی رہے ہیں، اتنے شوق سے آب زمزم نہیں پیتے لوگ جتنے شوق سے یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ اور اس طرح کی ہزاروں مصنوعات جو اسرائیلی ہیں ان کے بائیکاٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنے اندر ذرا جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آنے والے وقتوں کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ غیر مسلم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بہت سارے لوگ ایک کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تم ایک پانی کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تم آپس میں بکھر جاؤ گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت یہ ہوگی جس طرح پانی پر جھاگ ہوتی ہے ایسے حیثیت ہوگی، اور تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا کے حریص ہو جائیں گے اور موت سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے 57 اسلامی ممالک صرف اس لیے فلسطین کی مدد نہیں کر رہے کہ ان کے اندر دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی عیاشی ختم ہو جائے گی، یہ ڈر ہے۔ دوسرا ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، یہ ہمارے اندر ڈر ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہ کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو آج روح محمدی واقعتاً ہی مسلمانوں کے دل سے نکل چکی ہے، اس کے بدن سے نکل چکی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ ہوتا، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا گہرا رشتہ ہوتا، تو یقین مانو اس کا وجود بھی اس ملک میں نظر نہ آتا۔ لیکن یہ ہو بہو ویسے ہی چل رہی ہے، ان کے سارے ریسٹورنٹ ویسے چل رہے ہیں، مصنوعات ویسے چل رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ویسے چل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خریدنے سے باز نہیں آتے، ہمارا ان کی مدد کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کہ ظاہر ہے ہم اسرائیل کی مدد کریں گے تو وہ فلسطین پر گولہ بارود برسائیں گے نا، ہم مدد نہیں کریں گے تو وہ بیچارے ان پر گولہ بارود کیسے برسا سکیں گے؟ تو یہ ہمارے منہ پر تمانچہ ہے، یہ ہماری بے غیرتی کی حد ہے۔
ایک فیصل آباد میں پتنگ کا واقعہ پیش آیا اور سب لوگوں نے پتنگیں جلانا شروع کر دی. یہ اچھی بات ہے, بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ ایک جو ہے وہ موت ہوئی تو ہم نے بائیکاٹ شروع کیا, پتنگیں جلانا شروع کی, لیکن وہاں تو 40-50 ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں. وہاں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم کب کریں گے؟ کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں کیا؟ بتائیں نا آپ. وہ نبیوں کی سرزمین ہے, وہ کہاں, وہ ایسی مقدس سرزمین ہے, قبلہ اول ہے ہمارا وہاں پر, تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بتائیں نا یار. میرا آپ سے سوال ہے, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں فکر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم بالکل سنجیدہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم وہی اپنے کھیل تماشے اور وہی لہو و لعب کی زندگی گزارنے میں مشغول ہیں. کب ہم سیریس ہوں گے؟ جب ہمارے اپنے گھروں میں صف ماتم بچھے گی, کیا ہمیں پھر ہوش آئے گا ہو یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت سے پہلے ہمیں ہوش کر لینا چاہیے اور ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے اندر ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین, کامل توکل کا اظہار کرنا چاہیے ہمیں کہ دنیا ساری فنا ہو جائے لیکن ہمارا لا الہ الا اللہ کا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا یہ تو مسلمان ایک بدن کی طرح ہے, جسم کے ایک حصے کی بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی اذیت محسوس کرتا ہے. یارو یہ تو ایک حصہ نہیں, پورا فلسطین جو ہے وہ تباہ ہو گیا, پورا فلسطین بے گھر ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت دیکھیں کتنی ہو چکی ہے. 10,000 سے بھی زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا. وہ ماں, اس کے دکھ کا عالم کیا ہوگا جس کو 10 سال بعد منتیں مان کر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے اور دونوں شہید ہو گئے. اس کا دکھ آپ نہیں محسوس کرتے؟ وہ ماں جس کا نوجوان بیٹا صبح اس کے ساتھ سحری کرتا ہے اور دوپہر کو شہید ہو جاتا ہے, اس کا دکھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ یار ہمارے دل ہیں یا پتھر ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اپنے اوپر ذرا غور تو کریں, ہم انسان بھی رہ گئے ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر دل ہے یا کیا ہے؟ یہ کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے جو کسی کا درد محسوس ہی نہیں کرتا. ہم انسانیت سے بھی گر چکے ہیں. باتیں لوگ کرتے ہیں ہیومینٹی کی, انسانیت کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہماری آ کے انسانیت کیوں دفن ہو گئی؟ ہمیں انسان بننا چاہیے اور انسان صرف انسان کو اسلام ہی بناتا ہے اور کوئی دوسرا مذہب, کوئی دوسرا نظریہ انسان کو انسان نہیں بناتا. اگر بناتا ہوتا تو یہ جو واقعات, حالات آپ کے سامنے ہیں یہ نہ ہوتے. لہٰذا اپنے دین پر کاربند ہو جائیں اور اپنے اندر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد پیدا کریں, ان کے دکھ کو دکھ سمجھیں, ان کی خوشیوں کو خوشی سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.